ابے چپ ڈفر کہیں کے۔ کیا تم نے اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں، میری ہمت نہیں پڑی۔ عمران اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ ان پتھروں کا تخمینہ کیا ہے؟ اس نے موڈی سے پوچھا۔ پتھر نہیں بلکہ پتھروں کی نقل کہو، موڈی بولا۔ ان سب کا تخمینہ 150 سے زائد نہیں ہے۔ او موڈی، خدا تم پر رحم کرے، عمران نے کہا اور موڈی اپنے سر پر ہاتھوں سے سلیب کی شکل بنانے لگا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، لڑکی کا مکمل پتہ ہے تمہارے پاس؟ ہے، لیکن کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ اب وہاں نہ ہوگی، یا ممکن ہے پہلے بھی نہ رہی ہو۔ ہائے، تو تم بھی یہی ثابت کر رہے ہو کہ وہ دھوکے باز ہے؟ اب تم بکواس نہ کرو اور ورنہ گولی مار دوں گا۔ گولی مار دو، مگر میں یقین نہیں کروں گا کہ وہ دھوکے باز ہے۔ وہ بہار کی ہواؤں کی طرح ہولے ہولے چلتی ہے، اس کے رخساروں سے صبح طلوع ہوتی ہے، اس کے گیسوؤں میں شامیں انگڑائیاں لیتی ہیں، اور میرا چانٹا تمہاری آنکھوں میں دنیا تاریک کر دے گا۔ میں کہتا ہوں مجھے اس کا پتہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ سرائے عالمگیری کے علاقے میں صرف اتنا ہی نہیں، اور اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن عمران موڈی کو گھور کر بولا، تم نے مجھے کیوں بلایا تھا جبکہ تمہیں ہاتھ سے گنی ہوئی رقم کا افسوس بھی نہیں ہے؟ پیارے عمران، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ثابت کر دو کہ وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ چونکہ سرکاری آدمی ہو اس لیے میں تمہاری بات قطعی تسلیم کر لوں گا۔ ویسے اگر کوئی دوسرا کہے تو ممکن ہے مجھے یقین نہ آئے۔ اچھا بیٹا، عمران نے سر ہلا کر کہا، میں کوشش کروں گا کہ محکمہ سراغ رسانی میں شعبہ عشق و عاشقی بھی کھلوا دوں، اور پھر تم یہ ساری باتیں مجھ سے فون پر بھی کہہ سکتے تھے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، فون پر آپریٹر بھی سنتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شہزادی دردانہ کو دھوکے باز سمجھے۔ شہزادی کے بھتیجے، میں چلا۔ آئندہ اگر میرا وقت برباد کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اچھا، میں اس سنگار دان کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، موڈی نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں مرتے دم تک اس کی حفاظت کروں گا، خواہ شہزادی کے دشمن کو حقاف تک میرا پیچھا کرے۔ تمہارا مرض لا علاج ہے، عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، اور سنگار دان کو میز پر رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ موڈی حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے پکار رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران کی ٹوسٹیر ہاشم کی حویلی کے سامنے رکی۔ عمارت قدیم وضع کی تھی، لیکن پائی باغ جدید ترین طرز کا تھا، اور اس کے گرد گھری ہوئی قد آدم دیواریں بھی عجیب معلوم ہوتی تھیں۔ عمران نے گاڑی باہر ہی چھوڑ دی اور خود پائی باغ میں پھاٹک سے گزر کر داخل ہوا۔ پھاٹک سے ایک روشنی سیدھی حویلی کے برآمدے کی طرف چلی گئی تھی۔ جیسے ہی سرخ رنگ کی بجری اس کے جوتوں کے نیچے کڑکڑائی، نہ جانے کدھر سے ایک بڑا سا کتا آ کر عمران کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، عمران آہستہ سے بڑبڑایا، بھلا آپ کے بغیر ریاست مکمل ہو سکتی ہے؟ براہ کرم راستے سے ہٹ جائیے۔ کتا بھی بڑا عجیب تھا، نہ تو اس نے اپنے منہ سے آواز نکالی اور نہ آگے ہی بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے عمران نے کسی کی آواز سنی جو شاید اس کتے ہی کو ریگی ریگی کہہ کر پکار رہا تھا۔ آواز نزدیک آتی گئی، اور پھر مالتی کی جھاڑیوں سے ایک آدمی نکل کر عمران کی طرف بڑھا۔ یہ ادھیڑ عمر کا ایک مضبوط جسم والا آدمی تھا۔ آنکھوں سے عجیب قسم کی وحشت ظاہر ہوتی تھی۔ چہرہ گول اور داڑھی مونچھوں سے بے نیاز۔ سر کے بال کھچڑی تھے، ہونٹ کافی پتلے اور جبڑے بھاری تھے۔ اس نے شارک سکن کی پتلون اور سفید سلک کی قمیض پہن رکھی تھی۔ فرمائیے، اس نے عمران کو گھور کر کہا۔ میں نواب صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ان سے کھادوں کے مختلف اقسام کے متعلق تبادلہ خیال کروں گا۔ کھادوں کی اقسام؟ اس نے حیرت سے دہرایا، پھر بولا، آپ آخر ہیں کون؟ میں ایک پریس رپورٹر ہوں۔ پھر وہی پریس رپورٹر، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر بلند آواز میں بولا، دیکھیے مسٹر، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر میرے پاس کافی وقت ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال قبل وہ لاش کس کی تھی؟ کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکیں گے؟
بس خدا کے لیے جائیے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اگر مجھے پہلے سے اس عجیب و غریب واقعے کا علم ہوتا تو شاید میں یہاں آنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرتا۔ مجھے سخت حیرت ہے، عمران نے کہا۔ آخر آپ نے کس رفتار سے اپنی روانگی شروع کی تھی کہ آپ کو اپنے قتل کی اطلاع نہ مل سکی؟ دیکھو صاحبزادے، میں بہت پریشان ہوں، تم کبھی فرصت کے وقت آنا، نواب ہاشم نے کہا۔ اچھا یہی بتا دیجئے کہ آپ ایسے حالات میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاگل ہو گیا ہوں۔ پولیس میری زندگی میں بھی مجھے مردہ تصور کرتی ہے۔ میرا بھتیجا میری املاک پر قابض ہے۔ میں مہمان خانے میں مقیم ہوں۔ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ آپ میرے چچا کے ہم شکل ضرور ہیں، لیکن چچا صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ عدالت نے اسے تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا آپ کسی قسم کا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ واقعی یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ہے نا؟ نواب ہاشم بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نواب ہاشم تسلیم کرتے ہیں؟ قطعی جناب، 100%۔ آج کل ہر بات ممکن ہے۔ میں اپنے اخبار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ واقعی بعید از قیاس نہیں۔ شکریہ، شکریہ، میرے ساتھ آئیے، میں آپ سے گفتگو کروں گا، نواب ہاشم ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ عمران اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں ایک کمرے میں آئے۔ مگر حیرت ہے، آپ کے بھتیجے نے آپ کو یہاں کیوں قیام کرنے دیا؟ عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ ایسی صورت میں تو اسے آپ سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں خود بھی حیران ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ برا نہیں۔ وہ کہتا ہے چونکہ آپ میرے چچا سے بڑی حد تک مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے مجھے آپ سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو زندگی بھر میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن یہ کبھی نہ کہیے کہ آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نواب ہاشم نے کہا، بھلا آپ کس طرح ثابت کیجیے گا کہ میں ہی نواب ہاشم ہوں؟ ہر طرح کوشش کروں گا جناب، عمران نے کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہاں اس شہر میں آپ کی 2-4 پرانی محبوبائیں تو ہوں گی ہی؟ کیوں؟ اس سے کیا غرض؟ نواب ہاشم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ اوہو، بس آپ دیکھتے جائیے، ذرا مجھے ان کے پتے تو بتائیے گا، سب معاملے میں آن واحد میں فٹ کر لوں گا۔ جی ہاں، آخر مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو۔ ٹھہریے، ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا جائے؟ آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں، دفعتاً نواب ہاشم جھنجھلا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواب صاحب کہ اگر آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا گیا تو پولیس بری طرح آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ پولیس کے چکر میں پڑ بھی گئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ پولیس اس آدمی کے متعلق آپ کو ضرور پریشان کرے گی جس کی لاش نے آپ کے نام سے شہرت پائی تھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ کاش مجھے ان واقعات کا پہلے سے علم ہوتا، میں ہرگز واپس نہ آتا۔ لیکن اب آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے، عمران نے کہا۔ میں خود بھی یہی محسوس کرتا ہوں، نواب ہاشم نے مستربانہ انداز میں کہا۔ آخر آپ اتنے پراسرار طریقے پر غائب کیوں ہو گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ختم کرو میاں، جو کچھ ہو گیا دیکھ لیا جائے گا۔ میں پرانی باتیں کرید کر عوام کے لیے گفتگو موضوع بننا پسند نہیں کروں گا، اور پھر میں تم سے ایسی باتیں کیوں کروں صاحبزادے؟ نہ کیجیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ عنقریب آپ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عمران اٹھتا ہوا بولا، اور پھر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ذرا ٹھہریے گا، نواب ہاشم بھی اٹھتا ہوا بولا۔ آپ میرے متعلق کیا لکھیں گے؟ یہ کہ آپ نواب ہاشم نہیں ہیں، عمران نے رک کر کہا، لیکن مڑے بغیر جواب دیا۔ میں تمہارے اخبار پر مقدمہ چلا دوں گا۔ ہاں، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو عدالت نواب ہاشم تسلیم کر لے، عمران پرسکون لہجے میں کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، نواب ہاشم چیخ کر بولا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، عمران بھی اسی انداز میں چیخا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، نواب ہاشم کے چیخنے کا انداز بدستور باقی رہا۔ دیکھوں تو کہاں ہے آپ کی بندوق؟ عمران پلٹ پڑا۔ منہ چاہیے گولی مارنے کے لیے؟ عمران بھٹیار پنو کے سے انداز میں ہاتھ ہلا کر نواب ہاشم سے لڑنے لگا۔ سب کچھ ہو گیا، بس ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی۔ باہر کئی نوکر اکٹھے ہو گئے تھے، پھر ایک خوشرو اور قوی ہیکل آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال رہی ہوگی، انداز سے کافی پھرتیلا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ یہ نواب ہاشم عمران کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ کسی اخبار کا رپورٹر ہے،
ہوگا، لیکن غل مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے خلاف اپنے اخبار میں مضمون لکھنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کیوں جناب، کیا معاملہ ہے؟ وہ عمران کی طرف مڑا۔ آپ شاید نواب ساجد ہیں؟ جی ہاں، لیکن آپ خواہ ذرا ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں دراصل آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور درمیان میں یہ حضرت آ کودے، کہتے ہیں کہ میں نواب ہاشم ہوں۔ کیوں جناب؟ وہ نواب ہاشم کی طرف مڑا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ فضول باتیں نہ کیجیے گا۔ ارے او ساجد، تجھ سے خدا سمجھے، میں تیرا چچا ہوں۔ اگر آپ میرے چچا ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں سے چپ چاپ چلے جائیے، ورنہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے گی۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں جناب؟ قطعی، عمران سر ہلا کر بولا، بلکہ بالکل جناب۔ اچھا جناب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا۔ نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔ وہ کتوں کا شوقین تھا اور شہر میں اس سے زیادہ کتے اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ آپ کی صورت سے تو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو کتوں سے دلچسپی ہو، نواب ساجد تھوڑی دیر بعد بولا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابھی میری صورت آدمیوں ہی جیسی ہے، لیکن میں کتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہی کہ بعض اوقات کتے بلا وجہ بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ تو آپ CID کے آدمی ہیں؟ نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔ میں A سے لے کر Z تک کا آدمی ہوں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، لیکن میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال ضرور کروں گا۔ کیجیے جناب، نواب ساجد کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ یہی بتا دیجیے کہ شکاری کتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اسی سے میں آپ کے متعلق اندازہ لگا لوں گا۔ کتے کی ہر قسم میں شکار کی لت پائی جاتی ہے۔ شکاری سے میری مراد ہے اسپورٹنگ پریڈس۔ تو یوں کہیے نا، عمران سر ہلا کر بولا۔ اچھا گنیے انگلیوں پر۔ ہیسنچی، بورزوتی، ڈیکشنڈ، گرے ہاؤنڈ، افغان ہاؤنڈ، آئرش وولف ہاؤنڈ، ہیگل، فش ایکپٹر، ہیئرڈ بیئر، فوکس ہاؤنڈ، آٹر ہاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ، ڈیئر ہاؤنڈ، ایلک ہاؤنڈ، بیسٹ ہاؤنڈ، سلوکی، اور خدا آپ کو جیتا رکھے ویپسٹ۔ ہاں، اب کہیے تو یہ بھی بتاؤ کہ کون کس قسم کا ہوتا ہے۔ ان کے عادات و خصائل سیاسی اور سماجی رجحانات پر بھی روشنی ڈال سکتا ہوں۔ نہیں، بس آپ کو یقیناً کتوں سے دلچسپی ہے۔ ہاں، آپ کتوں سے متعلق کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ میں دراصل کتوں کی گمشدہ نسلوں کے متعلق ریسرچ کر رہا ہوں، عمران بولا۔ گمشدہ نسلیں؟ جی ہاں، بھلا آپ اپنے یہاں کے کتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دیسی کتے، نواب ساجد نے نفرت سے منہ سکیڑ کر کہا۔ جی ہاں، دیسی کتے۔ آج بھی ان پر ولایتی کتے مسلط ہیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ آپ ولایتی کتوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور دیسی کتے غیر مسلط میں پڑے ہوئے ہیں۔ اوہو، کیا آپ دیسی کتوں کے لیڈر ہیں؟ نواب ساجد ہنسنے لگا۔ چلیے یہی سمجھ لیجیے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، ٹھہریے، میں دیسی کتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا، نواب ساجد الجھتا ہوا بولا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مصروفیت ضرور ہوگی۔ وہ عمران اور نواب ہاشم کو کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ نواب ہاشم عمران کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، آخر تم ہو کیا بلا؟ میں علی عمران MSc DSc ہوں، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ اب گفتگو کیجیے مجھ سے۔ اوہ، تب تو میرا بھتیجا بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے، نواب ہاشم ہنستا ہوا بولا۔ ٹھہریے، میں اسے بلاتا ہوں۔ ٹھہریے، مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا۔ یار، تم اس قابل ہو کہ تمہیں مصاحب بنایا جائے؟ اس سے زیادہ قابل ہو نواب صاحب۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔ پھر کلا بازی کھائی، نواب ہاشم نے قہقہہ لگایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا۔ اب جاؤ، ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ مشورے کا شکریہ، عمران چپ چاپ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ روش طے کرتے وقت اتفاقاً اس کی نظر مالتی کی بے ترتیب جھاڑیوں کی طرف اٹھ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی چھپا ہوا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، باہر نکل کر کار میں بیٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے عقب نما آئینے میں ایک کار دکھائی دے رہی تھی جس کا رخ اسی کی طرف تھا، اور کار
حویلی ہی سے نکلی تھی۔ عمران نے یوں ہی بلا وجہ اپنی کار ایک سڑک پر موڑ دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد حکم نما آئینے کا زاویہ بدلنے پر معلوم ہوا کہ اب بھی وہی کار اس کی کار کا تعاقب کر رہی ہے۔ عمران تھوڑی دیر ادھر ادھر چکراتا رہا اور پھر اس نے کار شہر کی ایک بہت زیادہ بھری پوری سڑک پر موڑ دی۔ دوسری کار اب بھی تعاقب کر رہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کار قریب آ گئی، ساتھ ہی چوراہے کے سپاہی نے ٹریفک روکنے کا اشارہ کیا۔ کاروں کی قطار رک گئی۔